الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. محترم سامعین، ایک ایسی شخصیت کا ذکر جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر صلاحیتیں جمع کر دی تھی، جو اس دور کے مخصوص حالات میں دین کا وقار بڑھانے اور دینی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے درکار ہیں، جس نے صحابہ کا اچھا خاصا زمانہ پایا تھا۔ آپ نے زمانے کی سوسائٹی اور ہر طبقے کی زندگی سے باخبر تھے اور ان کی بیماریوں سے ایک تجربے کار طبیب کی طرح واقف تھے۔ آپ خطیب اعظم تھے۔ جب صحابہ کا ذکر چل پڑتا اور ان کی سیرت بیان کرنے لگے تو آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ امام لغت ابو عمرو رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ فصیح شخص کو نہیں دیکھا۔ استاد علم کا حال یہ تھا کہ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 10 برس تک آپ کے پاس آتا جاتا رہا، اور جب بھی آپ کے پاس آتا ایک نئی بات آتا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ بیان فرماتے تھے۔ ذات اقدس کا نام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کی کنیت ابو سعید۔ آپ کے والد کا نام یسار تھا اور کنیت ابو الحسن، اور آپ کی پیدائش 21 ہجری میں ہوئی تھی، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے 2 سال باقی تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک سے آپ کی تحقیق فرمائی۔ آپ کے 2 بھائی تھے، سعید اور عمار۔ سعید بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت ہی بڑے محدث گزرے ہیں، اور عمار بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، وعیدوں پر اتنا رویا کرتے تھے کہ آنسوؤں کے نکلنے کی وجہ سے چہرے پر 2 لکیریں بن گئی، اتنا رویا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی۔ کبھی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب آپ روتے تو آپ کو دودھ پلا دیا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے باوجود آپ خاموش نہ ہوتے تو دیگر صحابیات کے پاس ان کو لے کر جاتے تھے۔ اسی کی دین کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ مقام حاصل کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ ابو بکر الحزمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 برس کی عمر میں حفظ مکمل کر لیا تھا۔ 12 برس کی عمر میں حفظ مکمل کر لیا تھا۔ پھر آپ ایک سورت کے بعد دوسری سورت کی طرف
اسی وقت منتقل ہوتے تھے جب تک آپ مذکورہ سورت کی تعویل، تفسیر اور شان نزول نہ معلوم کر لیتے تھے۔ اس کی تعبیرات، اس کی تفسیر ہے، اس کے شان نزول ہے، جب تک اس کو معلوم نہیں کرتے تھے تب تک ایک سورت سے دوسرے سورت میں منتقل نہیں ہوتے تھے۔ علمی کمالات کا حال یہ تھا کہ آپ نے تو صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کا زمانہ پایا، ان کی صحبت پائی تھی۔ ایسے بڑے بڑے اکابرین جو تعلیمات اسلامی کا زندہ نمونہ اور اخلاق نبوی کی مجسم تصویر تھی، ایسے اکابرین سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ وقت کے بڑے عالم دین اور جلالت شان پر فائز تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ امام شافعی جیسی شخصیت فرماتی ہے کہ عراق میں آپ جیسا کوئی عالم دین نہیں گزرا۔ قتادہ فرماتے تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مضبوطی سے تھاما، جو بھی کام، جو بھی مسئلہ ان سے ہی پوچھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی مسئلہ ہو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا گیا۔ ہم نے جو بھی پڑھا ہے ہم نے بھلا دیا ہے، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ قتادہ فرمایا کرتے تھے آپ بہت بڑے فقیہ گزرے تھے، حلال حرام کے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ علماء کی ملاقات کو قابل دید سمجھتے تھے، فخر کی بات سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ علماء آپ کی مجلس میں آئے تھے تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے، والد صاحب کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اکابرین کو، علماء کو اس مجلس سے مت بتاؤ، یہ میرے لیے آخرت کا ذریعہ ہے۔ اتنی بڑی شخصیت اکابرین اور وقت کے علماء کی ایسی مدد کیا کرتے تھے، اپنے چھوٹے علماء، اپنے سے چھوٹے علماء کی مدد اس طرح کیا کرتے تھے، اپنے لیے باعث مغفرت، باعث نجات سمجھتے تھے۔ آپ کے اخلاق کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو نہیں پائی تھی، لیکن ان کے اخلاق اسی مقدس سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ تابعین کی جماعت میں ان سے زیادہ کوئی شخص صحابہ سے مشابہ نہ۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ میں 70 صحابہ کو دیکھا تھا اور حسن سے زیادہ کسی کو ان کے مشابہ نہیں دیکھا۔ خشیت الہی کا حال یہ تھا کہ یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آتے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دفن کر کے آئے ہیں، اس طرح آپ پر کیفیت ہے، اس طرح رویا کرتے تھے، اس طرح چہرہ ہوا کرتا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کسی شخص کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو دفن کر کے آیا ہے۔ جب بیٹھتے تو معلوم ہوتا کہ ایسے قیدی ہیں جس کی گردن ماری جائے، جس کو سولی پر ابھی لٹکا دیا جائے۔ جب دوزخ کا ذکر ہوتا تو سمجھتے کہ دوزخ صرف انہی کے لیے بنایا ہے، انہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایسا جس پر ایسی کیفیت تاری ہو جاتی تھی کہ محسوس ہوتا کہ جہنم انہی کے لیے بنی ہے۔ آخرت کا ذکر چلتا تو اپنے نفس سے بہت ڈر کرتے تھے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کے مکر و فریب سے مجھے بچا۔ اس کی جو چال ہوتی ہے
زاہدانہ زندگی، آپ کے گھر میں صرف اتنا ہی سامان تھا جو سردی گرمی سے بچنے کے لیے کم سے کم حد تک ضروری، بس ضروری سامان۔ ایک شخص بیان کرنے لگے کہ آپ کی عیادت کے لیے میں گیا تھا تو آپ کے گھر کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی چیز نہیں، نہ کوئی بستر، نہ کوئی چادر، نہ کوئی تکیہ، نہ کوئی چٹائی، صرف ایک آراستہ پلنگ تھی جس پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ گرمی سردی کا سامان بس ایک پلنگ، تکیہ نہیں، اوڑھنے کے لیے کوئی صحیح سامان نہیں، ایسی زندگی۔ حد افراد کو چھوئے بغیر کثرت سے عبادت کرتے تھے، افراد تفریط سے پاک کیا گیا۔ آپ ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، اور ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ 70 برس تک سوائے عذر شرعی کے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تھا۔ 70 برس ہمیشہ باوضو رہنے کی فکر کرتے تھے۔ رونے کی کیفیت آپ کے چہرے پر نشانات پڑ چکے تھے۔ اتنے روزے، رجب، شعبان، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور حرم کے یہ 4 مہینے خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، اس کے باوجود اتنا رویا کرتے تھے، استغفار اتنا کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا اتنا کرتے تھے کہ یہ تصور بن گیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، اور یہ دعا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کا حق میں نے ادا نہیں کیا، اور رویا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے میرے اعمال قبول کیے ہیں یا نہیں کیے، میرے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ ایسی زندگی، ایسی پاکیزہ زندگی جن کو دیکھ کر سارے علماء، سارے فقہاء، سارے بڑے بڑے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ زندگی ہو تو ایسی زندگی ہو، ایسی شخصیت کا حال یہ ہے کہ روتے روتے چہرے پر لکیریں پڑ رہی ہیں، نشانات پڑ رہے ہیں۔ یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 برس گزر گئے لیکن میں آپ کو ہنستا نہیں دیکھا، میں نے آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ 30 برس گزر گئے، صرف عبادت میں آپ کی زندگی نہیں گزری، وقت کا جو چیلنج ہوتا، وقت کی جو ضرورت ہوتی اس کام میں وہ لگ جاتے تھے۔ میدان جنگ میں آپ کی ضرورت پڑتی تو آپ میدان میں کود پڑتے، آپ کا جہاد علم اور عمل سے چولی دامن کا ساتھ تھا۔ عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، بہت بڑے مجاہد بھی گزرے۔ ایک بہت بڑا عرب کا شہسوار گزرا تھا، سارا عرب اس کو مانتا ہے کہ یہ ہے شخص میدان جنگ کے لیے کوئی مجاہد ہو تو ایسا اتری، اس کا نام اتری بن فجاریہ یا قطری بن فجاریہ۔ اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ عرب میں سب سے بڑا مجاہد ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہا کرتے تھے کہ میدان جنگ میں قطری کی طرح شخص نہ علم میں کمی ہے، نہ عمل میں کمی ہے، نہ میدان جنگ میں کوئی کمی۔ ادبی شجاعت کا حال یہ تھا کہ آپ کو ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا
کہ مجھے معاونین کی ضرورت ہے، تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ اللہ والے تو آپ کے پاس آئیں گے اور دنیا دار کو آپ قبول کریں گے، تو بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب گزرے ہیں۔ اکابر فرماتے ہیں کہ حسن بصری اور حجاج بن یوسف وقت کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، فصیح زبان اور حق گوئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی حق گو۔ ایک مرتبہ حسن بصری کی ملاقات حجاج بن یوسف سے ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول شخصیت ہے، خلفائے راشدین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ نے آیت پڑھی وما جعل القبلۃ التي كنت عليها، علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیض یاب ہونے والوں میں سے تھے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف بہت سخت ناراض ہوا، بہت سخت غصہ۔ حکمت کے ساتھ اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے پیش کر دیا۔ سامنے کتنا ہی بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات آ جائے تو حکمت کے ساتھ صحیح انداز میں کس طرح اس کو بولا جائے بول دیا گیا، کوئی تاخیر نہیں کرتا۔ علامہ ابن سعد فرماتے تھے کہ آپ جامع کمالات تھے، عالم تھے، بلند مرتبت والے تھے، رفیع المنزلت تھے، فقیہ، مامون، عابد و زاہد، وسیع العلم، فصیح و بلیغ اور حسین و جمیل، کشادہ پیشانی والے تھے، غرض و جملہ ظاہری و باطنی نعمتوں سے مالا مال۔ یونس بن عبید فرمایا کرتے ہیں کہ آپ جیسا مخلص اور آپ جیسا حکمت دان نہیں دیکھے۔ علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ حسن بصری کی یہ بہت بڑی خصوصیت تھی کہ آپ نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ نفاق موجود ہے اور زندہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شہر میں ان لوگوں کی بڑی تعداد ہے جن کو اسلام سے صرف نام سے تعلق، نامی مسلمان، حکومت میں صرف لالچی لوگ موجود ہیں۔ آپ نے سوسائٹی کی اصل بیماری کی طرف توجہ دی۔ نفاق ایک ایسا مرض تھا جو سوسائٹی میں پھیل رہا تھا۔ آپ نے اس کی نشاندہی کی اور اس کی طرف لوگوں کو، علماء کو متوجہ کیا کہ نفاق عام ہو رہا ہے، نفاق کو ختم کرنا۔ ہماری بھی یہی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں جو فتنے پھیل رہے ہیں، جو اس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پہچان لیں۔ اس زمانے میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے، کس طرح ہمیں سامنے والے سے بات کرنا ہے، وہ کیا دلائل ہے جس کو سامنے والے کے سامنے پیش کیا جائے، کون سے فتنے ابھر رہے ہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں جوڑا جاتا ہے۔ آپ کے اقوال،
اب کی باتوں کو سمجھنے سے بات آ جائے گی کہ کیسے آپ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، دین کی طرف متوجہ کیا، اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو وسوسے دل میں آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو وسوسے دل میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جو وسوسے دل میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو وسوسے آ کر بس جاتے ہیں وہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو آ کر چلے جائیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، جو بس جائیں وہ نفس کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے خوب استغفار کرنا چاہیے، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن کریم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تواضع اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو، چاہے شرابی ہو چاہے زانی ہو، اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ مردے کے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کے لیے روتے ہیں اور اس کا قرض ادا نہیں کرتے۔ تمام لالچ عالم کو رسوا کر دیتی ہے۔ دنیا کی حرص، دنیا کی چیزیں، اگر دنیا کو حاصل کرنا عالم دین کا شوق ہو تو یہ ساری چیزیں عالم دین کو رسوا کر دیتی ہیں۔ جس نے مال و زر کو عزت دی، دنیا کو عزت دی، دنیا کی چیزوں کو عزت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ عقل مند کی زبان دل کے پیچھے ہوا کرتی ہے، جو بھی بات کہے گا 1000 مرتبہ سوچے گا، اس کے بعد وہ بات کرے گا۔ اور جاہل بیوقوف کی زبان اس کے نوک پر ہوتی ہے، بنا سوچے سمجھے وہ بات کہہ دیتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے دنیا سواری ہے، اگر تم اس پر سوار ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، اگر دنیا تم پر سوار ہو گئی تو تم ٹوٹ جاؤ، اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس پر سوار ہو گئے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر کسی سے دشمنی کرنا ہے تو تم اس کو دیکھ لو، اگر وہ اللہ والا ہو تو اس سے دشمنی نہ کرو۔ اگر ہم اللہ والوں سے دشمنی کرنے لگ جائیں گے تو اللہ اس کے مقابلے میں آ جائے گا، اللہ اس کے بدلہ لینے لگے گا، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اگر وہ گنہگار ہے تو اس سے کوئی دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اس کا بدلہ لے لے گا، اس کے گناہ، اس کے بدعملیاں اس کے لیے کرتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں کو ان کے خیالات نے، ان کے تصورات نے برباد کر دیا۔ خیالات میں انسان جی رہا ہے، تصورات میں انسان جی رہا ہے، حقیقت میں آنے کی فکر نہیں ہے، حقیقی زندگی گزارنے کی فکر نہیں ہے۔ جب انسان حقیقت کو سمجھ لے گا، زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج جو ذہنی غلام ہم ہو چکے ہیں، ہم یہی کر رہے ہیں، تصورات میں جا جائیں، خیالات میں جا جائیں، حقیقت کو سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ حقیقت کو سامنے رکھیں گے، پیر زمین پر رکھیں گے، زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا ہے جو دنیا کو چاہا ہو اور اسے آخرت مل جائے۔ ہاں البتہ جو آخرت کو چاہا ہے اسے دنیا بھی ملی ہے اور آخرت بھی ملی۔ تو دنیا کے پیچھے بھاگا ہے تو اسے دنیا ملی ہے نا آخرت بھی، اور جو آخرت کے پیچھے بھاگا ہے اللہ نے اسے دنیا بھی دے دی ہے اور آخرت بھی دے دی ہے۔ اس
اسلام یہ ہے کہ انسان نے دل کو اللہ کے حوالے کیا، رب چاہی زندگی گزارتا ہے، من چاہی زندگی، اگر ہم دنیا میں رب چاہی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی من چاہی زندگی عطا کرتا ہے، چین و سکون عطا کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر من چاہی زندگی گزاریں گے، نفس پرستی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں رب چاہی زندگی عطا کرتا ہے، وہاں پر ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے ہم رب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جتنے اعمال ہم کر چکے ہیں، جتنی زندگی ہم گزار چکے ہیں، اس سے توبہ اتارا ہے، دروازے کھلے ہیں، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ کی وفات کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک کبوتر آتا ہے اور مسجد کے ایک خوبصورت کنکر کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ یہ خواب کا ذکر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا گیا تو حضرت فرمانے لگے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب ہے، چند دنوں بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آخری لمحات میں آپ نے اپنے فرزند سے کہا کہ ساری کتابیں جمع کرو اور ان ساری کتابوں کو جلا دیا گیا، اور فرمانے لگے کہ کاش انسان اپنی صحت کے زمانے میں بیماری کے دن کے لیے کچھ رکھ جاتا، یعنی جو صحت میں اعمال کرنے تھے وہ اعمال کر لیتے، بیماری کے حالت میں وہ اعمال نہیں کر سکتے۔ صحت مندانہ زندگی میں جوانی میں جو اعمال کیے ہیں وہ اعمال ہم بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں وہ ثواب ضرور ملے گا جو ہم نے استقامت کے ساتھ جوانی میں کیا۔ جوانی میں صحت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے لیکن بیمار ہو گئے، لیکن اب صحت بیماری کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، بیماری کی وجہ سے دیگر اعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا کرے گا جو جوانی میں استقامت کے ساتھ کیا۔ دم آخر کاتب کو بلا کر لکھوایا کہ حسن اس کی شہادت دیتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ یقین کرتا ہے، اور فرمانے لگے جس نے موت کے وقت صدق دل سے گواہی دی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ کی کلمے کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ سن 112 ہجری میں جمعے کی رات آپ کی وفات ہوتی ہے۔ محدث اعظم ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غسل دیا، دوسرے دن جمعے کے بعد آپ کی نماز پڑھائی گئی، عاشق کا جنازہ اٹھا، بڑی دھوم سے اٹھا تھا، ساری خلقت جنازے پر ٹوٹ پڑی، شہر اتنا خالی ہو گیا تھا کہ بصرہ کی جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں، سارا علاقہ سارا شہر خالی ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں کہیں گے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اکابرین کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔